إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، ہمارا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین کے حکم سے قیامت قائم ہوگی. قیامت کا وقوع برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العالمین کے حکم سے سارے لوگ اپنی خبروں سے زندہ ہو کر باہر نکلیں گے اور حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے. اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے حاضر ہوگا، آئے گا. سورہ فجر میں اللہ نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. تیرا رب جب بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا حشر کے میدان میں، فرشتے اللہ کی تعظیم میں صف لگائے ہوں گے، صف بستہ ہوں گے. اس وقت حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی اور اللہ رب العالمین تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور سارے لوگ، اولین و آخرین، انس و جن، سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. سورہ مطففین میں اللہ نے کہا یوم یقوم الناس لرب العالمین. جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے. دیکھیے آج کے اس خطبے میں مجھے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی عدالت حشر کے میدان میں جو قائم ہوگی وہ اللہ کی عدالت کیسی ہوگی اور اللہ کی عدالت میں
जवाब दही का एहसास एक मोमिन के दिल में किस तरह से होना चाहिए। हमने दुनिया की अदालतों के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। दुनिया की अदालतें वो अदालतें हैं जहाँ पर इंसान झूठ बोल करके बच सकता है, झूठे गवाहों और झूठे वकीलों को पेश करके अपने हक में, अपने फेवर में फैसले करा सकता है। सच को झूठ, झूठ को सच, हक को नाहक, हक को बातिल, बातिल को हक बनाकर पेश कर सकता है। इंसान दुनिया की अदालतों में बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा डाल देता है, हक को दबा देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत कैसी होगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत की खुसूसियात क्या होंगे? सबसे पहले हमें ये और आपको समझना है कि हश्र के मैदान में जो अदालत कायम होगी, उस अदालत का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन होगा। उस अदालत की कुर्सी पर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जलवा अफरोज होगा, वहाँ किसी दूसरे का कोई हुक्म नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हश्र के मैदान में सबके सामने ऐलान करेगा, ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, दुनिया के बड़े से बड़े जालिम जाबिर मुतकब्बिर बादशाह कहाँ हैं? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन बादशाहत किसकी होगी? आज के दिन किसका चलेगा? हश्र के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की यह आवाज़ गूंजेगी। किसी को बड़े से बड़े बादशाह, बड़े से बड़े ताकतवर इंसान की क्या यह मजाल कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस सवाल का जवाब दे? खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज के दिन अगर किसी का चलेगा, किसी का हुक्म नाफिज होगा, किसी का जोर होगा, तो सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का होगा। तो हश्र के दिन का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सूरह इन्फितार में अल्लाह ताला ने कहा, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइदिन लिल्लाह। क़यामत के दिन जब हश्र के मैदान में अल्लाह की अदालत कायम होगी, उस वक्त कोई किसी के कुछ भी काम नहीं आएगा। सारा मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में होगा, सारा मामला अल्लाह के हाथ में होगा। अल्लाह जो चाहेगा फैसला करेगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत, उसका जलाल, उसका रोब व दबदबा यह होगा कि बड़े से बड़े पैगंबर, बड़े से बड़े वली, बड़े से बड़े बुजुर्ग क़यामत के दिन सारे लोग अल्लाह की अज़मत और जलाल के सामने परेशान होंगे। सूरतुन नबा में अल्लाह ताला ने कहा, यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। जिस दिन अल्लाह ताला कुर्सी अदालत पर होगा, बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए आएगा, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम समेत सारे फरिश्ते अल्लाह के सामने अल्लाह की ताज़ीम में सब बस्ता खड़े होंगे। किसी को रब के सामने जुबान खोलने की, बात करने की हिम्मत नहीं होगी मगर अल्लाह ताला जिसको इजाज़त दे। सही मुस्लिम की हदीस में है, वला यतकल्लमु यौमइदिन इल्ला रुसुल व दअवर रुसुल रब्बी सल्लिम सल्लिम। क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, उस वक्त कोई भी पैगंबर अल्लाह के सामने बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। पैगंबरों की जुबान पर एक ही दुआ होगी, रब्बी सल्लिम सल्लिम, ऐ मेरे रब तू आज के दिन की सख्ती से मुझे बचा ले, आज के दिन मुझे सलामत रख। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत का हाल होगा। और जब सारे लोग बड़े बड़े पैगंबरों के पास सिफारिश के लिए जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमारे हक में सिफारिश कर दो ताकि अल्लाह ताला हमारा हिसाब व किताब कर दे, उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम जैसे बड़े बड़े पैगंबरों के पास लोग जाएंगे, उनकी तारीफ बयान करेंगे, उनकी खूबियों को जिक्र करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह के नज़दीक आपका बड़ा मकाम है, आप हमारे हक में अल्लाह के पास सिफारिश कर दीजिए। उस वक्त बड़े बड़े पैगंबर कहेंगे, इन्न रब्बी क़द ग़ज़िबल यौम ग़ज़बन लम यग़ज़ब क़ब्लहु मिस्लहु वलन यग़ज़ब बअदहु मिस्लहु। आज के दिन मेरा रब इतना गज़बनाक है, इतने सख्त गुस्से में है कि उतना गुस्सा न कभी पहले हुआ था और न कभी आइंदा होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब और जलाल का हाल ये होगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत कायम होगी। दूसरी चीज़, अल्लाह की अदालत का हाल ये होगा कि सारे लोग अल्लाह की अदालत में तन्हा हाजिर होंगे, अकेले आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन होगा और सामने बंदा अकेले खड़ा होगा। अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सबको खड़े होकर के
اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہوگا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن میری عدالت میں سارے لوگ تنے تنہا حاضر ہوں گے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، تم میں سے ہر شخص سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین بات کرے گا اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرے گا، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور نہ بیچ میں کوئی حجاب، کوئی آڑ اور پردہ ہوگا۔ تو سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عدالت میں تنے تنہا اکیلے کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ یہ اللہ کی عدالت کی خصوصیت ہے۔ دنیا میں انسان عدالتوں میں جاتا ہے بات منانے کے لیے، عدالت میں دنیا کی عدالتوں میں کامیاب ہونے کے لیے، اچھے انداز سے بات رکھنے کے لیے اپنے ساتھ کسی سپورٹر کو لے کے جاتا ہے، اپنے ساتھ کسی کو لے جاتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں سارے لوگ تنے تنہا حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین ہر ایک سے ڈائریکٹ بات کرے گا۔ اور اللہ کی عدالت کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہاں اللہ کی عدالت میں کوئی کسی بھی چیز کو چھپا نہیں سکے گا۔ دنیا کی عدالتوں میں ہم حق پر پردہ ڈال دیتے ہیں، حق کو چھپا دیتے ہیں اور اپنی چرب زبانی سے، اپنی طاقت سے، اپنے عہدے کے بلبوتے ہم فیصلوں کو بدل دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی عدالت میں کسی کا کچھ بھی نہیں چھپے گا۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم لوگوں کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، لوگ زبان سے بات نہیں کر سکیں گے، ہم ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، ان کے پیر ہمارے سامنے گواہی دیں گے، کہاں چل کر کے گئے تھے وہ، ان کے سارے اعمال کے بارے میں ان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ انسان پریشان ہو جائے گا جب اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے جسم کے سارے اعضاء گواہی دیں گے رب کے سامنے، وہ اپنی زندگی میں کیا کیا عمل کیا تھا، کہاں پر عمل کیا تھا، ساری چیزیں اس کے جسم کے اعضاء بیان کریں گے۔ انسان پریشان ہو کر کے کہے گا، اپنے جسم کے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا لما شہدتم علینا، آج تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، ہمارے عیبوں کو، ہماری خامیوں کو، ہمارے اعمال کو رب کے سامنے کیوں بتا رہے ہو؟ تمہاری لذت کے لیے، تمہیں مزہ پہنچانے کے لیے تو ہم نے یہ دنیا میں کام کیے تھے۔ تو اس وقت جسم کے اعضاء پکار کر کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ اللہ ہم کو قوت گویائی عطا کیا ہے، ہم کو بولنے کی طاقت دیا ہے، جس اللہ نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت اور قوت دی ہے، اللہ ہم سے بلوا رہا ہے اس لیے ہم بول رہے ہیں۔ تو رب العالمین کی عدالت میں کسی کا کچھ بھی نہیں چھپے گا، اور رب العالمین کی عدالت میں کوئی کسی کا معاون اور مددگار نہیں ہو سکتا، ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہوگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور قیامت کے دن کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں انسان کچھ مال دے کر کے، کچھ پیسے کھلا کر کے دنیا کی عدالتوں میں اپنے حق میں فیصلہ کرا سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت کا حال یہ ہوگا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے کچھ بھی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ انسان اس دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان اور قبیلوں کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، یہاں تک کہ زمین بھر کے سارے لوگوں کو فدیے میں دینا چاہے گا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، آج کے دن کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ولا تنفعها شفاعہ، اور کسی کے حق میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کام نہیں آئے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اور اللہ کی عدالت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں بندے کو کوئی چانس نہیں ملے گا۔ دنیا میں بسا اوقات انسان کو ایک سے زائد مرتبہ موقع ملتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں بندے کو کوئی چانس نہیں، وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے کہا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، سارے مجرم، گنہگار، نافرمان لوگ رب العالمین کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے
ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے سر کو جھکائے ہوئے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے اعتراف کریں گے، درخواست کریں گے، اے ہمارے رب تو ہم نے تیرے عذاب کو دیکھ لیا، سن لیا، ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، دنیا میں ہم کو دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے اور ہم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے سورہ مومنون میں کہا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو صرف کہنے کی بات ہے، یہ تو صرف کہنے کی بات ہے کہ دنیا میں ہم کو دوبارہ بھیج دے، ہم نیک بن جائیں گے، تجھ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے۔ دنیا میں بھی ہم نے تم کو ایک سے زائد مرتبہ موقع دیا، تجھے سنبھلنے کا ہم نے ایک سے زائد مرتبہ تجھے موقع دیا، توبہ کرنے کے لیے، تیری اصلاح کرنے کے لیے ہم نے تجھے دنیا میں ایک سے زائد مرتبہ موقع دیا، لیکن تو نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج دنیا یہ دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا میں جو انسان جو بھی عمل کیا ہوگا، آخرت میں اس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور چھٹی خصوصیت اللہ رب العالمین کی عدالت کی یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا کی عدالتوں میں ہمیں انصاف ملے یا نہ ملے، ہم پر ظلم ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے، ہمارا حق دبایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی عدالت وہ عدالت ہوگی جہاں ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ اسراء میں اللہ نے کہا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو معمولی جھلی اور پردہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے برابر، اس معمولی جھلی اور پردے کے برابر بھی قیامت کے دن کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، اے لوگو دنیا میں جس کا حق تمہارے اوپر ہے، حق والوں کو ان کا حق دے دو، دنیا میں حق والوں کو ان کا حق دے دو، ورنہ قیامت کے دن تم کو حق ادا کرنا ضرور تمہیں حق ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں اس قدر انصاف کا معاملہ ہوگا کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری پر ظلم کیا ہوگا، ناحق مارا ہوگا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دلائے حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کی عدالت ہے۔ رب العالمین کی عدالت میں اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، یہ ہمیں اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، دل میں ہمیں یہ عقیدہ بٹھا لینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ ایسا عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی کو سنوارتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اور تنہا مجھے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے میری زندگی کے سارے اعمال کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے، یہ عقیدہ انسان کے دل میں جس قدر مضبوط ہوگا، انسان اتنا ہی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، نافرمانی سے، گناہوں سے وہ اسی قدر بچے گا۔ اسی لیے سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں ڈر خوف ہو کہ مجھے ایک دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اکیلے کھڑا ہونا ہے، اور مجھ سے رب العالمین ڈائریکٹ سوال کرے گا، مجھ سے میری زندگی کا حساب لے گا، جس کے دل میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو اور اپنے آپ کو غلط خواہشات سے، حرام اور ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں دو جنت ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب کے سامنے جو کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت، اللہ رب العالمین نے دو جنت تیار کر رکھی۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ بڑا جامع عقیدہ ہے، بہت انقلابی عقیدہ ہے۔ اللہ کی عدالت میں جواب دہی کا احساس، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر خوف، یہ بڑا انقلابی عقیدہ ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی عدالت میں جواب دہی کا کس قدر احساس تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب پیش کرنے کا
کس قدر ڈر اور خوف تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اقرا علیہ، اے عبداللہ بن مسعود تم میرے سامنے قرآن پڑھو، میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اے اللہ کے رسول اقرأ علیک وقد انزل، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ پورا قرآن تو آپ ہی پر نازل کیا گیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں عبداللہ بن مسعود میرے سامنے قرآن پڑھو، اس لیے کہ آج میں دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، جس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید پڑھنا یہ باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح سے دوسروں سے قرآن مجید کی تلاوت کو سننا یہ بھی اجر و ثواب ہے، یہ بھی عبادت کا کام ہے۔ ہمیں کبھی کبھار قصد و ارادے کے ساتھ باقاعدہ نیت کر کے جس طرح سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو باقاعدہ ہمیں قرآن مجید کو سننے کا نیت کے ساتھ، قصد و ارادے کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابن مسعود تم میرے سامنے قرآن پڑھو، آج میں دوسرے سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے پوری تلاوت کو سن رہے ہیں، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود سورہ نساء کی آیت نمبر 40 پر پہنچے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پر پہنچے اس وقت کا حال کیا ہوگا جب رب العالمین کے سامنے آپ کو لایا جائے گا اور سارے لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، آپ کو سارے لوگوں کے بارے میں گواہی دینا پڑے گا، سارے نبیوں اور امتوں کے بارے میں آپ گواہی دیں گے، اس وقت کا حال کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے گواہی دینے کا یہ احساس اس قدر دل میں پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو روک دیا اور کہا حسبک الآن، اے عبداللہ بن مسعود اب بس کرو، تلاوت روک دو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں سر اٹھایا اور میں اوپر دیکھتا ہوں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں اشکبار ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دہی کا احساس، ذمہ داری کا احساس، اس وقت کا حال کیا ہوگا جب مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے سارے لوگوں کے بارے میں حساب و کتاب پیش کرنا ہو، سارے لوگوں کے بارے میں گواہی دینا پڑے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر خوف ہے اور اللہ کی عدالت میں جواب دہی کا احساس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے دور خلافت میں بحرین سے مال غنیمت میں ایک مرتبہ مشک اور عنبر خوشبو کی چیز آئی، انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ مشک و عنبر کس کے ذریعے سے لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ آپ ان کو کیوں تلاش کر رہے ہیں، لائیے یہ مشک و عنبر، میں اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر خوف ان کے دل میں کس قدر ہے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تم لوگوں میں اس مال غنیمت کو مشک و عنبر کی شکل میں جو آیا ہے اسے تقسیم مت کرو، اس لیے کہ تقسیم کرتے وقت یہ خوشبو تمہاری انگلیوں میں لگ جائیں گے اور تم بعد میں ان انگلیوں کو، اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پر ملو گی، تو اس طرح سے تم بھی اس خوشبو کو استعمال کرنے والی ہو جاؤ گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ جو مشک و عنبر غنیمت کی شکل میں لوگوں کا حق تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اپنی بیوی کو اس میں سے کیوں دے دیا؟ تقسیم کرتے وقت، ہاتھ سے تقسیم کرتے وقت وہ خوشبو تمہارے ہاتھوں میں لگ جائے گی اور بعد میں تم اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پر ملو گی، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ آپ غور کیجئے میرے بزرگ اور دوستو، اس قدر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس امانت داری ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب پیش کرنے کا اتنا ڈر اور خوف ہے۔ آج ہماری زندگیوں کا جائزہ لیں، ہمارے پاس امانتوں کا کتنا پاس و لحاظ ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا ڈر خوف ہمارے پاس کچھ ہے ہمارے دلوں میں؟ میرے بزرگ اور دوستوں، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کس قدر ڈرتے تھے اور کس قدر ان کے دلوں میں فکر پائی جاتی تھی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ رب العالمین کی جب عدالت قائم ہوگی، رب العالمین کی عدالت میں سب سے پہلا ہم سے حساب و کتاب کیا ہوگا؟ ہم نے جان لیا کہ قیامت کے دن عرش کے حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت قائم ہوگی، ہمیں تنہا اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ ہم چھپانا بھی چاہیں تو ہم چھپا نہیں سکتے، وہاں ہمارا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہوگا اور ہمارے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے ہم سے کیا حساب و کتاب ہوگا؟ صحیح ترمذی کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا وہ بندے کی نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی عدالت میں سب سے پہلا حساب و کتاب بندے کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر اس پہلے حساب و کتاب میں ہم کامیاب ہو گئے، یہ ہمارا حساب پہلا حساب ہمارا درست نکلا، تو ہم آگے مرحلے میں کامیاب ہوتے جائیں گے، آگے کے مراحل میں ہمارے ساتھ اللہ آسانی کا معاملہ کرے گا۔ لیکن اگر اس پہلے حساب میں ہم ناکام ہو گئے تو ہم سمجھیے کہ خسارے اور نقصان میں پڑ جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ذرا ہم سوچیں کہ قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت میں جو ہمارا پہلا حساب ہوگا وہ ہماری نماز سے متعلق ہوگا۔ نمازوں سے متعلق ہمارے پاس کتنی فکر ہے، نمازوں سے متعلق ہمارے پاس کتنی فکر ہے۔ 5 وقت کی نماز جو ہمارے اوپر دن اور رات میں فرض ہے، کتنی ہم نمازیں پابندی کر رہے ہیں اور کتنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ نمازوں میں کتنی نمازیں ہم باجماعت پڑھ رہے ہیں، وقت پر پڑھ رہے ہیں، اور کتنی نمازیں ہم بے وقت پڑھ رہے ہیں اور جماعت چھوڑ کر کے تنہا پڑھ رہے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، نمازوں سے متعلق ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج نماز سے متعلق ہمارے پاس بڑی سستی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں 5 وقتہ نمازوں میں ایک بھی نماز کی ان کے پاس کوئی فکر نہیں، کوئی بھی پابندی نہیں، اور اپنے آپ کو بڑے پکے سچے مسلمان گردانتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے پکے سچے مسلمان کہلاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں۔ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ جمعہ کہ ایک دن جمعہ کی نماز قائم کر لیے تو بڑی بات ہو گئی۔ میرے بزرگ اور دوستو، بہت افسوس ہوتا ہے کچھ لوگوں پر جو جمعہ کے دن واٹس ایپ پر بار بار میسج ڈالتے ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت مسنون ہے، آج جمعہ کا دن ہے، درود شریف پڑھنا مسنون ہے، آج جمعہ کا دن ہے، مسواک کرنا مسنون ہے، آج جمعہ کا دن ہے، فلاں کام کیجئے۔ اور یہ سارے میسیجز واٹس ایپ میں آپ کو کب آئیں گے؟ 10 بجے کے بعد آتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ان کی صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے ہوشیار ہوتے ہیں اور 10-11 بجے ان کو یہ ساری سنتیں یاد آتی، اور فجر کی نماز میں سب غافل رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ہے۔ نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ہے، اس لیے کہ نمازوں میں سب سے افضل نماز فجر کی نماز ہے، اور دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ آپ سوچئے، سب سے افضل دن جمعہ کا دن اور سب سے افضل نماز فجر کی نماز، اور جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز تنہا نماز سے افضل ہے اور 27 درجہ زیادہ ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں تو ہم غافل رہتے ہیں، ہم کو فجر کی نماز یاد نہیں آتی ہے، اس وقت ہم اپنے نرم گرم بستروں پر مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور 10 بجے اٹھ کر کے ہم لوگوں کو جمعہ کے دن کی سنتیں یاد دلاتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ٹھیک ہے ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، آپ کا جذبہ بڑا پیارا ہے، لیکن جس طریقے سے جمعہ کی سنتوں کی آپ فکر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ فکر آپ کو 5 وقتہ نمازوں کی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت میں سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ بندے کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور سورہ مدثر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں پہنچا دی؟
وہ کہیں گے، پہلا جواب ان کا ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں سنجیدگی سے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس مقصد کے تعلق سے ہمارے پاس کچھ فکر ہے؟ اس مقصد کے پیچھے ہمارے پاس کچھ تیاری ہے؟ آج ہم میں سے اکثر لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو مقصد زندگی پر نگاہ نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کی عبادت میں سب سے افضل عبادت ایمان کے بعد وہ نماز ہے۔ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور کسی بھی حال میں ہم نماز سے غافل نہ ہوں۔ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ جنگوں میں دشمنوں کے سامنے ہوتے، پھر بھی ان کے لیے نماز پڑھنے کی رخصت نہیں ہوتی تھی۔ جنگ میں ہیں، دشمنوں کے سامنے ہیں، اچانک ان کے طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی نماز کے بارے میں رخصت نہیں دی گئی۔ کہا گیا کہ مسلمان فوج کو دو حصے میں بانٹ دو، مسلمانوں کی آدھی فوج دشمنوں سے مقابلہ کرے اور آدھی فوج جا کر کے نماز پڑھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ نماز کا حال ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر دشمنوں کی طرف سے تیروں کا حملہ ہو رہا ہے، دشمن مسلسل مقابلہ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ وقت نکل گیا، دشمن سامنے ہے، موقع نہیں مل رہا ہے نماز پڑھنے کا، عصر کی نماز آپ کی فوت ہو گئی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہوئی؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ آپ کی زندگی میں غزوہ احد میں دشمنوں نے آپ کی پیشانی کو زخمی کر دیا، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے رخسار پر خون بہ رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے آپ خون کو پوچھ رہے تھے اور اس ظالم اور دشمن قوم کی ہدایت اور مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ طائف کے میدان میں آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی۔ جبریل علیہ السلام آپ سے آ کر کے اجازت پوچھتے ہیں، آپ کا حکم ہو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ لیکن غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکے۔ آپ کو اتنی فکر ہوئی، اتنا صدمہ ہوا، دل میں اتنی تکلیف پہنچی کہ آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی، ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا شغلونی عن الصلاۃ الوسطی، اللہ ان کی قبروں کو، ان کی پیٹ کو آگ سے بھر دے، انہوں نے بیچ والی نماز عصر سے مجھے غافل کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کی فکر ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کہیں بھی رہیں، کتنا بھی مصروف رہیں، کسی بھی حال میں ہو، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، صحت مند ہیں، بیمار ہیں، کچھ بھی ہے، نماز ہر حال میں آپ پابندی کریں، نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، دنیا میں بھی آپ کو خوشگوار اور سکون کی زندگی ملے گی، بلاؤں سے، فتنوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے حفاظت ہوگی، اور آخرت میں آپ کی کامیابی کا راز اسی نماز میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی عدالت میں پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور رب العالمین کی عدالت میں کسی بھی بندے کا قدم رب العالمین کے سامنے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ اللہ کی عدالت میں کسی بھی بندے کا قدم رب کے سامنے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ اس سے سوال ہوگا اس کی زندگی کے بارے میں، ان عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، وان شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں کا جواب ہمیں دینا ہے۔ حلال طریقے سے مال کمائیں اور حلال راستے میں خرچ کریں، حرام طریقے سے کما کر کے حرام میں خرچ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، حلال کما کر کے حرام راستوں میں خرچ کرنا یہ بھی صحیح نہیں۔ اور عمل کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے دین کے اوپر کتنا عمل کیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور
ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر خوف پیدا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی آسان سبیل پیدا فرما، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں آفتوں بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ فرما، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔